ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ گزشتہ اسباق میں ہم نے تجوید کے تعارف کے بارے میں پڑھا اور اس کے بعد لحن کا بیان پڑھا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم دانتوں کا بیان پڑھیں گے۔ دانت جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تجوید کو سیکھنے میں، اسی لیے ان کا جاننا ضروری ہے۔ ہمارے دانت جو ہوتے ہیں وہ کل 32 ہوتے ہیں، 16 اوپر ہوتے ہیں اور 16 نیچے ہوتے ہیں۔ ہمارے 2 دانت ہوتے ہیں اوپر، پہلے ہی جو 2 دانت ہوتے ہیں اوپر دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں ثنائے علیہ۔ ثنایا مطلب 2، علیہ مطلب اوپر والے، تو ان 2 دانتوں کو ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ اور انہی کے مد مقابل نیچے جانب 2 دانت ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ثنائے سفلی۔ ثنایا مطلب 2، سفلی مطلب نیچے، تو ان کو ہم ثنائے سفلی کہتے ہیں۔ پھر یہ رہے 4، یعنی ثنایا جو ہے وہ 4 ہے، 2 ہے ثنائے علیہ اور 2 ہے ثنائے سفلی۔ اس کے بعد انہی ثنایا سے چاروں جانب ملے ہوتے ہیں 4 دانت، ایک ایک دانت ہر جانب سے، ان کو ہم کہتے ہیں رباعیات۔ ایک کو ہم رباعی کہتے ہیں اور 4 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رباعیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد انہی رباعیات سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور 4 دانت جو کہ نوکیلے ہوتے ہیں، ان چاروں کو ہم کہتے ہیں انیاب۔ ایک کو کہتے ہیں ناب اور 4 کو ہم یعنی ایک سے زیادہ جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انیاب۔ یہ نوکیلے ہوتے ہیں، کاٹنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور پھر انہی انیاب سے ملے ہوئے اوپر نیچے ایک ایک دانت اور ہے، کل ملا کر یہ بھی 4 ہے، تو ان کو ہم زواحق کہتے ہیں۔ ان کو زواحق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دانت ہنسنے میں نظر آتے ہیں۔ زواحق ہم 4 کو کہتے ہیں، لیکن اگر ایک کو کہیں گے تو اس کو ہم زاحق کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ زواحق ہے، انہی زواحق کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں 3 دانت ملے ہوتے ہیں، تو وہ کل تعداد میں 12 آتے ہیں، اور ان کو ہم کہتے ہیں تواحن۔ اگر ایک کہیں گے تو تاحن، لیکن جب بہت سارے ہوتے ہیں ان کو ہم تواحن کہتے ہیں۔ تواحن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ تاحن کا معنی ہے پیسنا، یہ ہمیں پیسنے میں مدد دیتے ہیں، کچھ چبانے میں مدد دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد رہا انہی جو تواحن ہے، انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں 4، مطلب ایک ایک ہوتا ہے، تو وہ کل ملا کر 4 آتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نواجز۔ نواجز ہم کہتے ہیں عقل نما دانت کو، جو ہمارے ڈھاڑ ہوتے ہیں پیچھے، ان میں جو ہوتے ہیں ایک ایک دانت ہوتا ہے، وہ کل 4 ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں عقل نما دانت، تو انہی عقل نما دانتوں کو ہم کہتے ہیں نواجز۔ اب رہے یہ جو ہے زواحق، تواحن اور نواجز، ان کو اضراس کہتے ہیں۔ اضراس مطلب ڈھاڑ، اور یہ کل دانت جو ہے یہ 20 دانت ہے۔ کل ملا کر جب ہم تمام کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ ثنائے علیہ ہو، ثنائے سفلی ہو، رباعیات ہو، انیاب ہو، زواحق ہو، تواحن ہو، نواجز ہو، یا اور یعنی تواحن کے ساتھ ساتھ نواجز ہو، تو یہ تمام دانت ملا کر جو ہے 32 آتے ہیں۔ اور یہی 32 دانت ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مخارج نکالنے میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ انہی دانتوں کے ذریعے ہم علم تجوید کو مکمل سیکھ سکتے ہیں۔
اور اسی لیے ہم پر عائد آتا ہے کہ ہم ان دانتوں کو اچھی طرح جانیں، تاکہ ہم علم تجوید کو مکمل طریقے سے سیکھ سکیں اور قرآن پاک کا وہ حق ادا کر سکے جو ہم پر عائد آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ موضوع اچھا لگا ہو تو دوستوں سے شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس مقدس علم سے مستفید ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔